کہ کسی کام آ جائے. بندہ بندہ ہی رہتا ہے، کچھ بھی کر لو. اللہ جانتا ہے دلوں کا حال، اور سب کچھ اللہ جانتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ محبت کو قبول فرمائے. حضرت امام حسین اہل بیت نبوت کے سقی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. سخاوت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، یہ چیز وراثت میں ملی تھی. آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا. ایک مرتبہ ایک سائل حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازے پر دستک دی. آپ اس وقت نماز میں مشغول تھے. نماز سے فراغت کے بعد دروازے پر تشریف لائے، دیکھا سائل واقعی محتاج اور ضرورت مند ہے. آپ نے خادم کو بلایا، فرمایا اس وقت گھر میں کتنی رقم ہے؟ کہا 200 درہم ہے. فرمایا لے آؤ. عرض کی یہ صرف اہل بیت کے خرچ کے لیے. آپ نے کہا ہمارا گزارا ہو جائے گا، اس غریب محتاج کی مدد ضروری ہے. اور فرمایا اس وقت تنگ دستی ہے، تمہاری زیادہ خدمت نہیں کر سکے، اور وہ 200 درہم اسے دے دیے. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ جتنا ہے آپ سارا دے دو، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو ضرورت مند اگر آپ کی نگاہ میں آ جائے تو اپنے حسب حال، اپنی حسب توفیق اس کی مدد ضرور کیا کرو، ضرور کیا کرو اس کی مدد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو لکھا ہے کتابوں میں کہ سرکار نے دیکھا کہ 10 گنا اگر کوئی صدقہ کرے تو اس کا اجر 10 گنا ہے، اور اگر کوئی کسی کو قرض دے تو اس کا اجر 18 گنا ہے. اس کا اجر 18 گنا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو قرض دے سکتے ہو، قرض حسنہ، اور اس سے لینے میں بھی نرمی کرو، تو اللہ تمہارے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں ڈبل تربل کر. اب یہ الگ بات ہے اس کے پاس ہے اور ہر دھرمی کر رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہے ہی نہیں، مفلوق الحال ہے، تو اس کو رعایت سے کام کرو. اللہ تمہارے ساتھ رعایت کرے گا، اور اللہ جس کے ساتھ رعایت کرے تو اس کی ہمیشہ بنتی، کبھی بگڑتی نہیں ہے. ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اپنے ماتحتوں پر بھی رحم کرنا چاہیے. ایک واقعہ امام حسین کا پہلے بھی سنایا تھا، پھر سنا دوں. آپ کی بردباری اور تحمل سے مراد ہے. بہت حلیم الطبع تھے. ایک دن لانڈی آپ کو وضو کرا رہی تھی. سب کو ہی بتاؤں گا، پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی بار، دیگر جگہوں سے بھی سنا ہوگا. اتفاقاً لانڈی کے ہاتھ سے لوٹا گر پڑا، جس سے آپ کے چہرے مبارک پر زخم آ گیا. اللہ اکبر. آپ نے غصے سے لانڈی کی طرف، فطرت ہے، فطری تقاضا ہے، بہت سیدھا آدمی بھی ہو اس کو بھی غصہ آ جائے گا. ابھی ایک بات اور بتاؤں گا، یاد رہی تو. غصے سے دیکھا، لانڈی نے پڑھا والکاظمین الغیظ، یعنی مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. کاظم کسے کہتے ہیں؟ ضبط کرنے والا، پی جانے والا. غیظ یعنی غضب کو. یہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا قزم تو غیظی، غصہ پی لیا میں نے. لونڈی نے پھر پڑھا والعافین عن الناس، مومن لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ اچھا، یہاں سے مومن کا کرائٹیریا بھی پتہ چل رہا ہے. لونڈی کے زمانی اور امام حسین کے ایکٹ سے، آپ کے طرز عمل سے مومن کا کرائٹیریا پتہ چل رہا ہے کہ مومن ہوتا کیسا ہے. سن لو، سمجھ لو، اگر مومن بننا چاہتے ہو تو یہ کرائٹیریا اختیار کر لو. اللہ اکبر. تو لونڈی نے پھر پڑھا والعافین عن الناس، مومن لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیا. اللہ اکبر. لونڈی نے آیت کا آخری حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کیا. بتاؤ کہاں زخم لگا تھا، کہاں غصہ تھا، اور کہاں جب قرآن کی بات آئی
جب حق کی بات آئی تو سارے معاملات ایک طرف ہو گئے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف ہو گیا۔ آج ہم نفس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنے نفس کے معاملات کو آگے رکھ رہے ہیں۔ یہاں دیکھو غصہ آیا لیکن وہ آیت پڑھتی چلی گئی اور آپ بالکل اسی طرح کرتے چلے گئے۔ حد یہ کہ اس پر کوئی حد لاگو کرتے اس کو آزادی کر دیا۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے تو یہ کرائٹیریا مومن کا ایک یہ بھی ہے کہ وہ درگزر سے کام لے۔ لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اور سمجھنا اور سیکھنا چاہیے، صرف نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہم کون کے چکر میں برباد ہو رہے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی نے کہہ دیا، غلط بات بھی کہی ہے اس پر بھی عمل پیرا ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بڑے نام والا ہر بات صحیح کہے۔ اچھا ایک بات اور لوگوں میں بڑی مشہور ہے کہ سچا آدمی کڑوا ہوتا ہے۔ مشہور ہے؟ مشہور ہے نہیں ہے مشہور؟ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے؟ بتائیے۔ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا کون ہے دنیا میں؟ یہ بتاؤ، یہاں سے دیکھو کہ کون ہے حضور علیہ السلام سے زیادہ سچا؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں مخلوق میں جتنے سچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کی ذات مبارکہ کڑوی تھی یا میٹھی تھی؟ میٹھی تھی نا، تو مومن کبھی کڑوا نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھو، سچا آدمی کڑوا نہیں ہوتا۔ ہاں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سچ جو ہے، جو مخالفین ہیں ان کو کڑوا لگتا ہے، لیکن سچا کبھی کڑوا نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھو۔ وہ تو آپ سچ کی نفی کر رہے ہو، آپ سچ کی نفی کر رہے ہو کہ سچا آدمی کڑوا۔ سچا کڑوا نہیں ہوتا، سچا تو حق بیان کرتا ہے۔ ہاں ان کو وہ بات بری لگتی ہے جو مخالفت میں اس کی، جو غلط بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک سبق اور مل گیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لہجے میں تو ماشاء اللہ بڑی تلخی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ سے بڑا سچا کوئی ہے ہی نہیں اللہ کی کائنات میں۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ تو آئندہ ایسی مثال نہ دینا کبھی۔ اب آج مثلا 3 شعبان یا 2 شعبان کو یوم ہے، حضرت نعمان بن ثابت جو کہ 4 ائمہ میں سے امام اعظم ہیں، ابو حنیفہ کے نام سے آپ مشہور ہوئے، آپ کی کنیت حنیفہ آپ کی صاحبزادی کا نام تھا۔ بڑے مقام منزلت ہے آپ کی، بہت بڑا مقام ہے۔ آپ تابعی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کی عمر تقریباً 150 برس ہوئی ہے، تو ہاں میرا خیال 150 برس ہوئی ہے۔ آپ جب طواف کعبہ کر رہے تھے، سرکار نے آپ کو دعا دی تھی برکت کی۔ آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ اس کی میں برکت کی، سرکار نے مکمل برکت کی دعا دی، تو عمر میں بھی برکت ہوئی، رزق میں بھی برکت ہوئی، ہر چیز میں۔ یعنی اتنی عمر ہو گئی تھی کہ آپ کی یہ پپوٹے ہوتے ہیں نا، یہ لٹکائے تھے، آپ ایسے اٹھا کے دیکھتے تھے۔ تو امام اعظم نے آپ سے بھی ملاقات کی۔ امام اعظم نے تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علم والے ہیں۔ تو جب آئے حضرت انس بن مالک اور کہا، لوگوں میں صحابی رسول ہوں، مجھ سے جو سوال پوچھنا چاہو پوچھو، میں اس کا جواب دوں گا۔ بہت بڑی بات ہے صحابی رسول ہونا، ہم تو ایسے ہی نام لے لیتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے صحابی رسول ہونا، ہم ایسے ہی نام لے لیتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ سب نے سوالات پوچھے، آپ نے جواب دیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بچے تھے، آپ نے بھی ایک سوال پوچھا کہ جس چیونٹی کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن پاک میں،
سورہ نمل میں، وہ نر ہے یا مادہ، نر ہے یا مادہ؟ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اندازہ کر لیا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بہت خاص بچہ ہے اور بہت خاص سوال کیا ہے۔ سوال کرنے والے سے اس کی قابلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، سوال کرنے سے اس کے کہ کتنا قابل ہے یہ سوال۔ آپ نے کہا اس کی یقیناً اس کو اس کا جواب پتہ ہے۔ کہا اچھا تمہیں پتہ ہے، بتاؤ؟ کہنے ہاں وہ مادہ تھی، وہ مادہ تھی۔ آپ جان گئے کیونکہ اگلا جملہ جو آپ نے کہا نا تو یقیناً آپ ان کے علم کو جان گئے تھے سوال سے ہی، اور سوال میں آدھا علم پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو کہا اچھا بتاؤ کیسے، تم نے کیسے پہچان کی کہ وہ مادہ تھی؟ کہا لفظ آیا قالت منذرہ، منذرہ اس چیوٹی کا نام تھا، اور قالت کا لفظ آیا ہے تائے تانی سے، اس میں یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ نر ہوتی قال منذرہ ہوتا، یہاں پہ لفظ آیا قال، قرآن کو سمجھنا اسی طرح سے تو ہوتا ہے۔ فرمایا قالت منذرہ کہ وہ چیوٹی اس نے کہا، تو یہ سردار نے کہا، چیوٹیوں کی سردار نے کہا جب فوج آ رہی تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، 5 کلومیٹر کے یا 5 میل کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی اور کہا سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں رونتی بھی نہ چلی جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے سن لی اس کی آواز وہاں سے۔ تو اللہ جس کو جتنا فہم دے، جتنی عقل دے، جتنی سمجھ دے، تو امام اعظم کو اتنی سمجھ دی کہ انہوں نے یہاں سے اندازہ کیا کہ لفظ قالت آیا، وہ نام فہم پڑ جائے آدمی۔ کہا اگر یہ نر کے متعلق ہوتا تو پھر قالا کہا جاتا، اس وجہ سے پھر وہ حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیٹھ ٹھوکی اور کہا یہ اپنے وقت کا بہت بڑا امام ہوگا۔ وہ آپ کی پیشن گوئی ثابت ہوئی کہ امام اعظم کا رتبہ پایا آپ نے۔ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، بڑے حلیم الطبع، بڑے شریف النفس سے مراد یہ کہ برا نہیں مانتے تھے۔ آج تو 2 منٹ میں آدمی برا مان جاتا ہے نا، برا نہیں مانتے تھے۔ ایک واقعہ اور بھی آپ کا، 2 آدمیوں میں بحث ہو گئی، 2 آدمیوں میں بحث ہو گئی اور کہنے لگے کہ امام اعظم غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے امتحان کرتے ہیں۔ پہلے منزل پہ آپ کا گھر تھا، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ قیلولہ فرماتے تھے۔ یہ واقعہ شاید آپ نے نہ سنا ہو یا سنا ہو، قیلولہ فرماتے تھے۔ تو آپ قیلولہ فرمانے، قیلولہ اسے کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، استراحت فرمانا کھانے کے بعد۔ اور ہمیں بھی چاہیے اگر وقت ہے جس کے پاس تو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ سیدھا لیٹ جائے، قیلولہ کر لے، تو اس کو بہت ساری بیماریوں سے آج آپ کی سائنس ثابت کر رہی ہے نجات مل جائے گی۔ آج آپ کی سائنس ثابت کر رہی ہے۔ اب وقت ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت لائف بہت بزی ہو گئی ہے نا، بہت سے لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں، بہت سے کارخانوں میں کام کرتے ہیں الگ الگ، تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اگر موقع لگے تو 10 سے 15 منٹ آپ کر کے دیکھو یہ، کیونکہ میرے آقا کا طریقہ ہے، اس میں سراسر نفع ہی نفع ہے، اس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شخص گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا آپ کا، مختصر کر کے بیان کروں گا۔ آپ لیٹ گئے تھے، آپ اٹھ کے آئے، کہا ہاں بولو کیا بات ہے؟ کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ کہا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ خاموش ہو گئے، ذہن سے اتر گیا، یاد نہیں آ رہا، معذرت چاہتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جب یاد آئے تو پوچھ لینا۔ اب یہ سیڑھی سے اتر گیا اور آپ دروازہ بند کر کے پھر لیٹ گئے جا کے۔ تھوڑی دیر بعد پھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر آپ اٹھ کے آئے، پوچھا ہاں یاد آیا؟ کہلیں یاد تو آ گیا تھا، ابھی بول گیا۔ کہلیں سجاؤ، پھر یاد آ جائے تو بتانا، پھر یاد آ جائے تو بتانا۔ پھر چلا گیا وہ شخص، آپ پھر جا کے لیٹ گئے بستر پہ۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجا، پھر آئے، دیکھا وہی شخص کھڑا ہے، پوچھا یاد آیا؟
کہا کہ ہاں یاد تو تھا، ابھی ابھی بھول گیا۔ کہنے اچھا، جب یاد آ جائے تو آ جانا۔ ذرا سا غصہ نہیں کیا، ذرا سا کچھ نہیں کیا کہ کیا کر رہے ہو یہ۔ تو یہ محبت اور مہربانی ہوتی ہے، اور بڑے ظرف کی بات ہے، یہ اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر ابھی یہ سیڑھیوں سے اترا تھا، آپ نے دروازہ ہی بند کیا، پھر پلٹ کے آ کے دروازہ کٹ کر دیا اور کہا حضرت یاد آ گیا مجھے۔ بولے بولو کیا مسئلہ ہے؟ تو 3-4 سوال پوچھے، ایک سوال اس میں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پوچھا یہ جو براز ہوتا ہے، یہ براز جو ہوتا ہے یعنی پخانہ جو ہوتا ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے یہ۔ تو آپ نے کہا جب تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہوگا، اور جب باسی ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو پھر کڑواہٹ یا بدمزہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ نے چکھا ہے؟ کہا نہیں چکھا تو نہیں ہے میں نے، لیکن جب تازہ ہوتا ہے تو اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، تو اس کا مقصد اس میں ذائقہ ہوتا ہے، اور مکھیوں کو عموماً دیکھا ہے میٹھی چیز پر بیٹھتی ہیں زیادہ، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے اس میں کوئی ذائقہ نہیں رہا تو مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ تو یقیناً اس بات سے میں نے اندازہ لگایا، پیروں میں پڑ گیا آپ کے، اور معافی چاہنا۔ مطلب حضور میرا مقصد یہ نہیں تھا، بس میں آپ کی بردباری چیک کرنا چاہ رہا تھا، آپ کا حلم چیک کرنا چاہ رہا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ پھر وہ اس کا دوست بھی آ گیا، بولا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ اتنی بردباری اور حلم ہے۔ تو اصل بنا اللہ جس کو منصب دیتا ہے نا، تو اس کو پھر اس کے مطابق معاملات بھی دیتا ہے۔ یہ امام اعظم کا مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، بڑے عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، تحقیق کرنے والے، امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے امام جعفر صادق، امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر، شجرے میں نام لکھا ہوا ہے، ان کے صاحبزادے امام جعفر، اور ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ۔ جب آپ سے کوئی آپ کی عمر پوچھتا تھا کہ آپ کی عمر کتنی، آپ بتاتے تھے 3 سال یا 2 سال بتاتے تھے آپ۔ لوگ کہنے آپ اتنے بڑے امام ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں، 2 سال عمر بتا رہے ہیں اپنی؟ کہا میں صرف اسی کو عمر شمار کرتا ہوں جو امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزاری، باقی عمر مانتا ہی نہیں میں، اس وجہ سے میں بتاتا ہوں 2 سال ہی بس میں نے گزارے ہیں جو زندگی کے مطابق گزارے ہیں۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ باہر کے امام اعظم کے متعلق بھی چند باتیں عرض کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ چند نقطے تو آپ کو مل گئے ہوں گے یقیناً۔ اب وہ سوالات کروں نہیں کروں؟ کروں۔ کتنے ہو گئے تھے؟ 40 ہو گئے تھے، 50 ہو گئے تھے؟ اچھا بہت تیز ہو گئے بھائی۔ 51، ہاں 50واں تھا نفاق سے بچو۔ نفاق تو سب سمجھتے ہوں گے نا، پچھلے تو جمعے کو تو سمجھایا۔ 51 نمبر، کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو۔ کیا بات سمجھ میں آئی یہاں سے؟ کائنات کی تخلیق اور عجائبات کے بارے میں غور و فکر کرو، غور کرو۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یقیناً جب تم تخلیق میں غور کرو گے تو خالق تک پہنچ جاؤ گے۔ اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں غور و فکر کرو تو یقیناً تم خالق تک پہنچ جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات پر غور کر لو کہ انسان کس طرح سے تخلیق کیا گیا، تو رب تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اصل مقصود ہی سب کا یہی رہا ہے کہ مخلوق کو اس کے رب سے ملا دیا جائے، سب کا یہی رہا ہے، باقی تو سب ذریعہ ہے بس۔ نمبر 52، عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گے۔ کسی عورت نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ جب ایک مرد کو 4 شادی کا حکم ہے تو عورت کو بھی یہ حق ہونا چاہیے۔
کیا پیارا جواب دینے والے نے دیا. ارے بیوی آپ 20 شادی کر لیں, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں, جو نہیں مانتے ان پر تھوڑی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو یاد رکھو, جو قرآن اور حدیث سے متنفر کرتے ہیں یا منحرف ہوتے ہیں, ان کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی لاکھ دلیلیں دے لے تو بھائی جب آپ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو تو آپ کی مرضی ہے, جو مرضی ہے کرو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ آپ کے پاس ایک نقطہ دے دیا, ایک پوائنٹ دے دیا آپ کو کہ آپ 4 کیا آپ 20 کر لو, ہمیں تھوڑی اعتراض ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. نمبر 53, منتخب خونی رشتوں میں شادی نہ کرو. ہائے ہائے ہائے, کیا سمجھے؟ اصل مسئلہ ہے, اس سے آج آپ کی سائنس بھی ثابت کر رہی ہے, اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے جین کی تبدیلی سے. جب ایسا ہوتا ہے تو عموماً کسی کا سینس کم ہوگا, کسی میں کوئی چیز کم ہوگی, جو اولاد پیدا ہوگی, اس وجہ سے کہا ہے. ہاں ہو جائے تو حرج نہیں ہے, اس سختی سے نہیں منع کیا, لیکن ایک ہدایت دی ہے کہ کوشش کرو باہر کرو. اور اس سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, خاندان وسیع ہوتا ہے, معاملات وسیع ہوتے ہیں. ہاں. نمبر 54, غالباً سارے ہی مرد بیٹھے ہوئے یہاں اور انہی کے متعلق ہے. مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے. آج الٹا ہو گیا معاملہ, عورتیں خاندان کی سربراہی کر رہی ہیں, مرد ہاتھ باندھ کے پیچھے چل رہا ہے. بھائی اپنی اقداروں کو چھوڑو. یہ قرآن کے پیغامات بتا رہا ہوں, 50 سے اوپر. تو جب ان کو چھوڑ دو گے تو تباہی بربادی تو آئے گی, کیونکہ اللہ نے جو نظام دیا ہے ایسے تھوڑی دیا ہے. اسلام کو دین فطرت ایسے تھوڑی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. نمبر 55, بخیل نہ بنو, کنجوسی نہ کرو. یعنی اب کنجوسی کیا ہے؟ اب کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کنجوس تو نہیں کہلائے گا نا, وہ تو کنگال کہلائے گا, وہ تو خود مستحق ہے لینے کا. لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو سب سے بہترین صدقہ کیا ہے بتاؤ؟ اپنے گھر والوں پر خرچہ کرنا بہترین صدقہ ہے. یہ لوگ اپنے گھر والوں پہ خرچہ نہیں کرتے, ان پر خرچہ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے. اور یاد رکھو, جب ان پر خرچہ کرو گے تو گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا, سارا سسٹم قائم ہو جائے گا. کیونکہ تم نے لے کے نہیں جانا, تمہارے بعد بھی وہ خرچہ کر رہے ہوں گے اور پھر تم وہاں سے کوڑ رہے ہو. یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے کہ اس پر وہ مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کی کمائی ہوئی دولت کو اس کے ورثہ لوٹا رہے ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو بھائی اس سے بہتر ہے اپنے ہاتھ سے ہی خرچہ کر دو نا, بعد میں بھی تو انہوں نے خرچہ کرنا ہے نا, کہاں لے کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. حسد نہ کرو, حسد نہ کرو. حسد کیا ہے؟ اصل میں جو حسد کرتا ہے نا, وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے, وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. تو کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے. جو حسد کر رہا ہے تو اس کا مقصد وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے. یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے, اور اپنے یہاں مقبولیت جو رکھی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر رکھتی ہے کہ جس کا تقوی جتنا اچھا ہوگا وہ میرے یہاں اتنا مقبول. تو یقیناً تقوی سے مراد اللہ کا خوف ہے. جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا تو ہر بری بات سے رک جائے گا, اور اس طرح سے نہیں کرے گا کہ نیکیاں اپنی خشک لکڑی کی طرح سے آگ میں جلا دیں. حاسد کی نیکیاں اس طرح سے ختم ہو جاتی ہیں جیسے خشک لکڑی میں آگ سے خشک لکڑی جل جاتی ہے. نمبر 57, ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. ہاں, اسلام اس بات کا درس کبھی نہیں دیتا. اسلام کبھی بھی عام کافر کو مارنے کا حکم بھی نہیں دیتا. یہ بات یاد رکھو, یہ بڑی غلط فہمی بھی لوگوں میں. جب تک وہ تمہارے مقابلے میں قتال کے لیے نہ آئے, پھر تو ہر ایک کا حق ہے, اور دنیا کے قانون بھی یہی کہتے ہیں. اگر وہ رخنا نہیں پیدا کر رہا آپ کے دین میں, کوئی سازشیں نہیں کر رہا, کوئی بگاڑ گڑبڑ نہیں کر رہا, تو اسلام کبھی بھی نہیں کہتا ان سے لڑو.
ہاں جب وہ سازشیں اور بگاڑ پیدا کریں تو بھرپور جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم ہے ان سے۔ نمبر 58، اللہ اکبر، فریب کہتے ہیں دھوکہ، تو دھوکے کے وکیل نہ بننا کبھی بھی، فریبی کے وکیل، دھوکہ دینے والے کی وکالت کبھی نہ کرنا، منع فرمایا قرآن میں۔ بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہے ہم نے، جانتے ہوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، میں حل کرا دوں گا تمہارا یہ مسئلہ۔ یہ انتہائی غلط ہے اور یہ حق سے ہٹنے والی بات ہے۔ نمبر 59، گناہ اور شدت میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ شدت پسندی بھی منع کی ہے اور گناہ بھی۔ گناہ میں تعاون کیا کرنا ہے؟ اس موبائل کے ذریعے ایک پورنو مووی ہے، وہ کسی اور کو بھیج دی، اس نے آگے بھیج دی، تو گناہ میں تعاون تو ہو گیا نا، یہ برائی تو پیدا ہو گئی نا، بگاڑ تو پیدا ہو گیا نا۔ تو جس نے شروع کیا اور جہاں تک پہنچتا رہا اور جب تک ہوتا رہے گا، سب کو برابر کا عذاب ملتا رہے گا۔ تو اس کی بےخونی کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور نمبر 60، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔